بہت شکریہ آپ نے برننگ ایشو پہ ہمیں دعوت دی ہے. میں بحیثیت ایک پارٹی عہدے دار بھی اور بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے بھی یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اور عوام کے جو دکھ درد ہیں ان کو بھی ہم بتائیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا ہماری پلان ہے اور اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تینوں باتیں اس میں انشاءاللہ شامل ہوں گی. بس صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 ایئر سے یہ تینوں پارٹیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم حکومت کر رہی ہیں. جو ہم نے ڈیلیور کیا اس سے پہلے جو اپنے باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, جو بھی انفراسٹرکچر کیا, پورٹس بنائے, اسکول, ہیلتھ فیسلٹی, جو کچھ بھی دیا وہ ایک ایز اے نیشنل لیول پہ جو ایک گورنمنٹوں کو گڈ گورننس کے لیے کرنا پڑتا تھا وہ ہے. لیکن یہ جو اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے اب لوگوں کی اپنی جو سوچ ہے نا ہماری وہ نیشنل سے کم ہو کے پرسنل آ گئی ہے. اس کی وجہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر جو ہمارے یوٹیلیٹی بلز پہ جو ٹیکسز زیادہ آ گئے ہیں, چونکہ وجہ یہ تھی کہ ہم ابھی تک آئی ایم ایف کے حصار سے باہر نہیں نکل سکے تھے. اور یہ بھی میں آپ کے سامنے یہ بات حقیقت ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے ان کے ساتھ اس طرح کی چیٹنگ نہ کرتے جو سابقہ حکومت نے کی ہے تو اب نہ ہم گرے لسٹ میں جاتے, نہ ہم ڈیفالٹ میں جاتے, اور نہ ہمیں آئی ایم ایف کا یہ سہارا لے کے بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے پھر ان کو جا کے پھر کرنا پڑتا. 2-3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے بغیر بھی بجٹ بنا کے میں دیا اور لوگوں کو بڑا ریلیف دیا. لیکن اس دفعہ جو ہے میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجبوراً جس طرح سی ایم ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ باعث مجبوری ہمیں اس دفعہ پھر شاید یہ ہمارا آخری بجٹ ہو کہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا پڑ رہا ہے. اور جب ہم کسی غلام ملک کسی کے پاس جاتے ہیں مدد لینے کے لیے, ملک چلانے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, تو سارا بات ہے وہ اپنی پھر شرائط بھی بناتا ہے. جب وہ قرضے دیتا ہے ان کا اپنے ہڈن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنے پیسے واپس بھی لینے ہیں اور کس ریشو سے میں نے ان کا ریونیو بڑھانے کے لیے ان کو فورس بھی کرنا ہے. تو سر یہ سارا امپلیمنٹ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم چونکہ دوسروں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہم نے ہمارا انحصار بہت کم ہو گیا تھا جو زرعی ملک تھا, تو اس لیے سر ہمیں یہ ٹیکس لگا کر وہ ہمیں عام آدمی کے اوپر جو بوجھ بڑھ گیا. تھوڑا سا میں اس میں یہ ضرور کہوں گا جو میری توقعات تھیں یا میں جو سمجھتا تھا یا میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو جو چھوٹا غریب طبقہ ہے اس کی بہبود کے لیے, اس کی فلاح کے لیے ہمیں جو جس طرح آپ یاد کر رہے تھے گیس اور بجلی, یہ دیٹ از دا بیسک نیڈ. جس طرح کھانا ایک بیسک نیڈ ہے جی, اس طرح آپ کی بجلی انرجی جو ہے وہ ایک بیسک نیڈ ہے سر. اس میں جو ہماری توقعات تھیں کہ جتنی ہم زیادہ سے زیادہ ان کو ریلیف دے سکیں گے تو شاید وہ اس بجٹ میں نہیں دے سکے. اسی لیے مرکز میں تو وہ ٹیکسیشن نظام زیادہ آ گیا. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ میں پاشا صاحب ضرور کہوں گا کہ پنجاب حکومت نے تھوڑا سا, مریم صاحبہ نے یہ ضرور کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے چونکہ ہم خود مختار بھی ہیں, آٹونومس باڈیز ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد ہم صوبوں کے پاس اپنے صوبے کو اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم ان کو سستی بجلی آلٹرنیٹ میں دے سکتے ہیں, ہم سولر دے سکتے ہیں, ان کو فری دے سکتے ہیں. وہ اچھا اقدام ہے مریم نواز صاحبہ کا, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہم اس پہ ان کو دینے کے لیے ہم نے یہ دے دیا. جہاں تک سر یہ ایک چیز میں ضرور آپ کے ضرور میں کہوں گا کہ جب تک پوری قوم, میں یہ بس یہ قوم کی بات کر رہا ہوں کہ پوری قوم کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہمیں بھی اب تھوڑا سا اپنی امپورٹس کے اوپر قدغن لگانی پڑے گی. یہ جو ہم ایڈیبل آئل سے لے کے اور جو ہم بے شمار چیزیں ایسی امپورٹ کر کے اپنا ملک کا زر مبادلہ ضائع کر رہے ہیں,